وعلیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی آڈیو آپ تک اور آپ کے دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں ناول سرکش کی نیو ایپیسوڈ۔ اس رات ٹھیک 8 بجے حفیظ صاحب اکبی دروازے سے ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں داخل ہوئے تو مہمانوں نے ہلکی سی تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ان کے دائیں ہاتھ پر اکرام بیگ تھا اور بائیں ہاتھ پر جیلانی۔ ہال میں 200 سے زائد مہمان موجود تھے۔ ان میں کئی قوموں کے لوگ تھے، بہت سی خواتین بھی تھیں۔ ان میں سے بیشتر تو سفید فام سفارتکاروں کی بیویاں تھیں اور باقی چند ایک کے کندھوں پر لٹکے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر اور ہاتھوں میں موجود ڈائریاں وغیرہ بتا رہی تھی کہ وہ غیر ملکی اخبارات کی نمائندہ تھی۔ مردوں میں سے بیشتر ڈنر سوٹ میں تھے۔ میں اور نذیر خان ویٹروں کی یونیفارم میں مسکین سی شکلیں بنائے ہیڈ ٹیبل کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ حفیظ صاحب کی آمد پر تالیاں بجیں تو ہم جلدی سے سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے اور مستعد نظر آنے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ اس سے پہلے ہم اکثر ویٹروں کی طرح ڈھیلے ڈھالے اور بے پرواہ سے نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ داؤد چودھری بھی حال ہی میں موجود تھا۔ وہ ہوٹل کے سیکیورٹی اسٹاف کا انچارج تھا۔ وہ میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے سرگوشی میں اس سے کہا، کوئی بھی مرد یا عورت اگر تمہیں ذرا سے بھی مشکوک حرکت کرتا یا کرتی دکھائی دے تو تم فوراً مجھے سگنل دینا، میں اسے پکڑ لوں گا۔ داؤد چودھری مستعدی سے بولا۔ اب اتنا بھی مستعد بننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے گھورا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی حیثیت ایسی نہ ہو کہ سب کے سب اس پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ دوسرے اسے صرف پکڑ لینا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اسے سرکاری ہاتھوں میں سونپنے سے پہلے میں اسے اپنے کچھ بھی معلوم کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے مجھے نہ جانے کیا اختیار کرنا پڑے۔ شاید تم ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنے کے قابل ہو سکو۔ اوکے سر، جیسے آپ کا حکم۔ داؤد نے سعادت مندی سے سرگوشی میں ہی جواب دیا، لیکن بظاہر اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے مجھے کچھ ہدایات دے رہا ہو۔ پھر وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک کونے میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ حال ہی میں گول میزوں پر مہمان پہلے ہی اپنی نشستوں سے اوپر بیٹھ جا چکے تھے۔ اب ہوٹل کا پبلک ریلیشنز مینیجرز اور اکرام بیگ مل کر خاص الخاص مہمانوں کو حسب مراتب ہیڈ ٹیبل پر اکٹھے کر رہے تھے۔ آخر میں پروٹوکول کی ذرا سی خلاف ورزی کرتے ہوئے اکرام بیگ خود منسٹر صاحب کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ تقریب شروع ہو گئی۔ یہ ایک عجیب تقریب تھی۔ اسے سیمینار بھی کہا جا سکتا تھا، پریس کانفرنس بھی اور سفارتی اجتماع بھی، لیکن دعوتوں کا اس سے صرف فارن منسٹر صاحب کے ہاتھ ایک ڈنر کا نام دیا گیا تھا۔ تاہم مہمانوں اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو یقیناً اس کی نوعیت کا اندازہ تھا۔ سب پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے۔ مجھے بھی اندازہ بعد میں ہوا جب میں نے بعض غیر ملکی سفیر اور دیگر تقریریں کرتے ہوئے دیکھا جو وہ لکھ کر لائے تھے۔ ابلاغ کے نمائندے سوالات کے ہتھیاروں سے پوری طرح لبریز تھے۔ ہر میز پر مائک موجود تھا۔ سوال یا تقریر کرنے کے مہمان کو اپنی میز سے اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پہلے سفیروں نے مخصوص ڈپلومیٹک انداز میں مختصر اور گول مول تقریریں کی۔ ان کی تقریروں کا لب لباب یہی تھا کہ خارجہ پالیسی خواہ کچھ بھی ہو، لیکن ان کے ممالک اپنا تعلق رکھیں گے۔ بڑے باوقار انداز میں تقریریں کی جا رہی تھیں۔ آخری صاحب نے تقریر شروع کی اور حال میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ مہمانوں کی سانسوں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ حفیظ صاحب کی تقریر بے پناہ اہمیت کی حامل تھی۔ اب کہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے اسے کیوں آخری وقت تک کیا تھا۔ وہ خارجہ پالیسی کو ایک اہم موڑ پر لے آئے تھے۔ انہوں نے اس میں سے ایک اہم تبدیلی کر دی جو شاید کئی ملکوں کو متوقع تھی۔ شاید اس تبدیلی کا تعلق اس امن منصوبے سے تھا جو انہوں نے مشرق وسطیٰ کے لیے تیار کیا تھا۔ بہت الجھے ہوئے معاملات تھے، بہت نازک باتیں تھیں۔ میں نے ان میں سے زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور مؤدبانہ انداز میں اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہر مہمان کے حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ حفیظ صاحب کی تقریر ختم ہوتے ہی غیر ملکی اخباری نمائندوں نے ان پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ حفیظ صاحب بڑے تحمل سے دل جائی انداز میں جواب دیتے رہے۔ ایک ڈپلومیٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام بھی کرتا رہے اور کوئی اس سے ناراض بھی نہ ہو۔ حفیظ صاحب اسی ہنر کا نہایت کامیابی سے مظاہرہ کر رہے تھے۔ سوالات کا سلسلہ کافی طول کھینچ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہی اس میں صرف ہو گیا۔ اس دوران ویٹروں نے کئی بار پانی اور کولڈ ڈرنکس کے گلاس مہمانوں کے سامنے لا کر رکھے، جن میں سے کچھ استعمال ہوئے، کچھ یوں ہی رکھے رہے، تاہم انہیں بھی تبدیل کیا جاتا رہا۔ ہر بار باہر سے آنے والے ویٹروں نے ان گلاسوں کو ٹرے میں رکھ کر میں نے خود گلاس مہمانوں کے سامنے رکھے۔ نہایت ہی بد نظر آنے والے ان صاف و شفاف خوبصورت گلاسوں میں کسی کی تہ میں موت بھی جاگزیں ہو سکتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اکرام بیگ نے ہر بات نہایت صفائی سے منسٹر صاحب کا گلاس اپنے گلاس سے بدل لیا تھا، کیونکہ اب تک حفیظ صاحب نے ان کے صرف ایک گلاس سے چند گھونٹ پانی پیا تھا، لیکن میں نے چند منٹ بعد ان کے سامنے گلاس تبدیل کر دیا تھا اور پھر اکرام بیگ نے اسے اپنے گلاس سے تبدیل کر لیا تھا۔ سوال و جواب کے اس ماحول میں کسی مہمان کی توجہ اس طرف نہیں گئی تھی۔ آخر کار ڈنر شروع ہوا۔ کھانے میں کافی تاخیر ہو چکی تھی
یوں اور سوال و جواب کے سلسلے سے کچھ لوگ تھک گئے تھے کہ ان کے چہروں سے عدم دلچسپی جھلک رہی تھی، کچھ کو چپ سی لگ گئی تھی اور کچھ بہرحال اشتہا انگیز خوشبوؤں کے ساتھ کھانوں کی آمد کی سجی ہوئی تو حال کا ماحول بدل گیا۔ چہروں پر بشاشت آ گئی، لوگوں کی آوازوں میں ہنسنے بولنے لگے۔ ہر چیز مہمانوں کو انہی کی میزوں پر ہی سرو کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ تو دروازے تک ٹرے لے کر آ رہے تھے، اندر کھڑے ویٹر ان سے چیزیں لے کر آگے بڑھاتے تھے، ان سے چیزیں لے کر ہیڈ ٹیبل پر اور نذیر خان سرو کر رہے تھے۔ خصوصاً منسٹر صاحب کے سامنے تو ہر چیز میں ہی رکھ رہا تھا۔ منسٹر صاحب پوری کوشش کر رہے تھے کہ میری طرف کوئی توجہ نہ دے اور مجھے ایک ویٹر ہی کی طرح ٹریٹ کرے۔ وہ یقیناً حقیقت کو فراموش کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ میں ایک دولت مند صنعت کار اور بزنس مین اور اس ہوٹل کا مالک ویٹر وردی پہنے مستعدی سے ان کے سامنے برتن سجا رہا تھا۔ ظاہر ہے کتنی چیزیں سرو کی جا رہی تھیں، مہمان اتنا کچھ تو نہیں کھا سکتے تھے۔ حفیظ صاحب تو ویسے بھی خوش خوراک معلوم نہیں ہوتے تھے، وہ ہر چیز کو بس چکھ ہی رہے تھے۔ آخر کار کھانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ڈیزرٹ یعنی میٹھے کا دور چلنے لگا۔ کئی اقسام کا میٹھا سرو کیا گیا۔ اس کے برتن سمیٹے جا چکے تو پھر کافی چائے وغیرہ کی باری آئی۔ حفیظ صاحب نے اپنے لیے کافی پسند کی تھی۔ اکرام بیگ نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حفیظ صاحب سے اپنے برتن تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ ہم تینوں اس ضمن میں خواہ اندیشے محسوس کر رہے تھے کہ کوئی یہ حرکت دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ کسی نے بھی اس سلسلے میں کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اگر کسی نے اکرام بیگ کو تواتر سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا تو اس نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس طبقے کے مہمانوں کو غالباً اندازہ تھا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ کسی نے بھی اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ چائے کافی کا دور ابھی چل رہا تھا کہ میں ایک بار پھر حفیظ صاحب کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اسی اثناء میں ایک ویٹر ایک ٹرے میں چند خوبصورت اور منعکس 24 صندوقچے اٹھائے حال میں آیا۔ یہ سگریٹوں اور سگاروں کے صندوقچے تھے۔ سگریٹوں کے چند صندوقچے تو اس نے تھوڑے فاصلے پر ہیڈ ٹیبل پر سجا دیے، لیکن سگار باکس سے ایک سگار نکال کر ہر مہمان کے عین سامنے تشتری میں رکھنے لگا۔ وہ ہوانا کے بہترین سگار تھے۔ ہر سگار نہایت خوبصورتی اور عمدگی سے سیلولین میں پیک شدہ تھا۔ اعلیٰ درجے کے سگار پینے کے تقریباً تمام شوقین یہی برانڈ پیتے تھے۔ حفیظ صاحب یہی پیتے تھے۔ جو لوگ سگار نہیں پیتے تھے، ویٹر نے ان کے سامنے بھی بہرحال ایک سگار سجایا۔ اکرام بیگ ایک نئے منگوائے ہوئے برتن سے کافی انڈیل کر چسکیاں لینے میں مشغول رہا۔ اس نے سگاروں اور سگریٹوں کی توجہ نہیں دی۔ میں نے اسے حفیظ صاحب سے کھانے پینے کی ہر چیز تبدیل کرانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس میں سگریٹ یا سنگار کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا۔ شاید اس لیے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ ایک وجہ شاید یہ بھی رہی ہوگی کہ وہ خود اسموکر نہیں تھا۔ میں نے خود بھی سگاروں کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میں اس ویٹر کو باقی میزوں پر سگریٹ اور سگار سجاتے دیکھتا رہا۔ اچانک میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ سگریٹ اور سگار، یہ گویا اس ڈنر کا آخری آئٹم تھا۔ اب تک ہم بہت مستعد اور بہت ہوشیار رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک معلوم ہو رہا تھا، لیکن آخر میں آ کر ہم سب نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ درندہ عام طور پر اپنے شکار کو اس وقت دبوچتا ہے جب وہ گرد و پیش سے ذرا بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ حادثہ عام طور پر وہاں پیش آتا ہے جہاں ڈرائیور سمجھتا ہے کہ اب راستہ صاف ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ ڈھیلا سا چھوڑ دیتا ہے۔ میری ساتویں حص میرے اعصاب میں کچھ کھٹکا سا پیدا کر رہی تھی، جیسے کوئی بندہ پڑا ہوا ٹیبل کلاک اچانک ٹک ٹک کرنا شروع کر دے۔ میں نے اپنے آپ کو مضطرب محسوس کیا۔ آخر کار میں نہ رہ سکا۔ حفیظ صاحب کے سامنے سے میز صاف کرنے کے بہانے میں نے آگے بڑھ کر چیزیں ہٹانی شروع کیں۔ اس وقت تک حفیظ صاحب کافی ختم کر چکے تھے اور غالباً سگار کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے۔ ان کی نظر بتا رہی تھی کہ وہ سگار میز سے اٹھانے ہی والے تھے، لیکن میز سے برتن سمیٹنے اور میز پوش صاف کرتے ہوئے اس لمحے میرا ہاتھ سگار سے ٹکرایا اور وہ نیچے جا گرا۔ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں سر، میں نے نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا۔ میں ان کے عقب سے دائیں طرف سے ان کے اور اکرام بیگ کے درمیان کھڑے ہو کر میز صاف کر رہا تھا۔ بظاہر میں سگار اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن اسی دوران میں نے حفیظ صاحب کے کان میں سرگوشی کی، کوئی سگار مت پیجیے گا، اپنا بھی نہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک سانحے کے حفیظ صاحب کے جسم میں تناؤ آ گیا۔ انہیں سگار پینے سے باز رکھنا ویسے ہی ان کے لیے آزمائش سے کم نہیں تھا، اور اس وقت تو ظاہر ہے اس ہدایت کا ایک خاص ہی مقصد تھا جو انہیں چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ تاہم انہوں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ انہیں کوئی جھٹکا لگا ہے۔ وہ ذرا بائیں طرف جھک کر ایک سفید فام مہمان سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے سگار میز کے نیچے سے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ میزوں پر سگریٹیں اور سگار سجانے والے ویٹر ہال سے باہر جا چکا تھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا، تاہم میں نے مہمانوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں عجلت میں ہوں۔ مجھے یاد تھا کہ اس ویٹر کے سینے پر آویزاں بیچ کے مطابق اس کا نمبر 19 تھا۔ وہ ایک لمبا تلنگا سرخ و سفید نوجوان تھا۔ باہر راداری میں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے ہوٹل سیکیورٹی کے ایک آدمی سے پوچھا، 19 نمبر کہاں ہے؟ ابھی باہر آیا تھا۔ اس نے راہداری کے اختتام کی طرف اشارہ کیا۔ میں لبک کر وہاں پہنچا۔ دائیں ہاتھ پر ایک قطار میں چند سویٹ تھے، بائیں طرف میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہاں ایک پولیس آفیسر موجود۔ میں نے اس سے پوچھا، 19 نمبر ویٹر کس طرف گیا ہے؟ اس نے رکھائی سے جواب دیا، نمبر کا تو مجھے پتہ نہیں،
ایک ویٹر ادھر گیا ہے۔ اس نے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے کی رکھائی اور کھردرے پن مجھے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر کو ویٹر سے مخاطب تھا، تاہم میں تھوڑا سا حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ سیکیورٹی انتظامات کے مطابق سرو کرنے والے ویٹروں کا راستہ مقرر تھا۔ اس حساب سے اسے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ نے اسے اوپر جانے سے روکا نہیں؟ میں نے پولیس آفیسر سے پوچھا۔ ویٹروں کے اس فلور سے اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پولیس آفیسر نے سخت نگاہوں سے مجھے گھورا۔ اسے ایک ویٹر کا اس طرز عمل پر اعتراض کرنا یقیناً بہت گراں گزرا تھا کہ موقع ہوتا تو شاید وہ مجھے کسی ناکردہ جرائم کے شعبے میں اندر کرنے کے بارے میں غور کرتا، لیکن اس وقت خاص صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھردرے لہجے میں بولا، یہ ہوٹل سیکیورٹی والوں کا کام ہے، مجھے اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں۔ میں مزید کچھ کہے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو وہ بولا، تم خود ہی بتایا ہے کہ ویٹروں کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو چکا ہے، تو کیوں نہ میں تمہیں روک لوں؟ تاہم اس نے آگے بڑھ کر مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا مقصد صرف تنسا کرنا تھا۔ میں ایک نظر اس کی طرف کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر میں اوپر پہنچا تو یہ دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا کہ وہاں ہوٹل سیکیورٹی کا ایک آدمی تعینات تھا۔ 19 نمبر کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اور وہ کیوں آیا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ اپنے ہاتھ میں موجود ایک کاغذ پر نظر دوڑائے ہوئے بولا، ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد ویٹر اوپر آ سکتے ہیں، کیونکہ لاکر روم اس فلور پر موجود ہے، جہاں انہیں یونیفارم وغیرہ تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ 19 نمبر کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، وہ 14 گھنٹے سے ڈیوٹی میں تھا، اوور ٹائم کر رہا تھا۔ لاکر روم کدھر ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ میری نالائکی تھی کہ ہوٹل کا مالک ہوتے ہوئے مجھے نہیں معلوم تھا ویٹروں کا لاکر روم کہاں ہے، لیکن اس سے نالائکی یہ تھی کہ میں ویٹر کی وردی میں ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ویٹروں کا لاکر روم کہاں ہے؟ الفاظ منہ سے نکلتے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن جلد ہی میں بات منہ سے نکل چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ اس کے صحیح مفہوم کا احساس اس وقت ہوا۔ سیکیورٹی گارڈ نے میری توقع سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ پلک جھپکتے میں اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنے ہوئے لسٹر سے ریوالور نکال لیا اور خوفناک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے گرایا، کون ہو تم؟ میں نے اس وقت اس سے اپنا اصل تعارف کرانا مناسب نہ سمجھا اور گھٹی گھٹی آواز میں تیزی سے کہا، ابے گدھے، ریوالور ہولسٹر میں رکھ لو، اور میں خفیہ پولیس کا آدمی ہوں۔ اوہو! اس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور ریوالور واپس رکھ لیا۔ پھر اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ لاکر روم کس طرف تھا۔ وہ ایک گوشے میں ایک دیوار کی آڑ میں واقع تھا، سامنے سے نظر نہیں آتا تھا۔ میں تیزی سے وہاں پہنچا۔ دروازہ غیر مقفل تھا۔ اندر پہنچ کر میں نے دیکھا لوہے کی پتلی پتلی اور لمبی لمبی سی الماریاں قطار در قطار کھڑی ہوئی تھیں۔ انہی میں سے ایک الماری کے سامنے وہ ویٹر کھڑا ہوا تھا جس نے بینکوٹ ہال میں سگریٹیں اور سگار سرو کیے تھے۔ الماری کا دروازہ کھول کر وہ اپنے عام کپڑے نکال چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر وہ خوفزدہ سے انداز میں گھوما، لیکن جب اس نے ایک اور ویٹر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اطمینان کی سانس لی اور شناسائی کے اظہار کے لیے خام خواہ مسکرا دیا۔ حالانکہ ظاہری سی بات تھی، وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر جیب سے وہ سگار نکالا جو میں نے حفیظ صاحب کے سامنے فرش پر گرایا تھا اور پھر پار کر لیا تھا۔ سگار اس کی طرح سیلوفین پہ پیک تھا اور اس پر خوبصورت لیبل بھی چسپاں تھے۔ سگار پیو گے؟ میں نے سگار ویٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ اس نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، نہیں شکریہ، میں سگار یا سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ضرور پیو۔ میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، یہ بہت خاص قسم کا سگار ہے، یہ تم نے فارن منسٹر صاحب کے عین سامنے رکھا تھا۔ اس کے لیبل پر میں نے بروقت ایک باریک سا نشان دیکھ لیا تھا جو بظاہر لیبل کے ڈیزائن کا ہی ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ اسے یقیناً تمہیں بہت آسانی سے دی ہوگی۔ کس بات کی آسانی؟ اس نے انجان بنتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ کون سا سگار خاص طور پر حفیظ صاحب کے سامنے رکھنا ہے۔ تدبیر واقعی عمدہ تھی، اس طرح تو کسی کا دھیان جا ہی نہیں سکتا تھا۔ غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، کامیابی بھی یقینی تھی۔ حفیظ صاحب سگار کے زبردست رسیا تھے، اپنا مخصوص برانڈ دیکھ کر وہ سگار پیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں منسٹر صاحب کو یا اکرام بے کو کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکا تھا۔ میرا خود بھی اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ ویٹر الماری کی طرف پشت کیے ساکت کھڑا تھا، سادہ کپڑے اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف نمودار ہو چکا تھا، لیکن بظاہر وہ اس طرح معصوم اور بے خبر رہا۔ قدرے غصے سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا بکواس کر رہے ہو، اور تم ہو کون؟ مجھے تم ویٹر معلوم نہیں ہوتے۔ ویٹر تو شاید تم بھی نہیں ہو، تم نے غالباً کسی بد نصیب کی جگہ لے رکھی ہے۔ کہاں مار کر پھینکا ہے اصلی ویٹر کو؟ کیا وہ تمہارا ہم شکل ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو تم واقعی پہیلیاں بجھوا رہے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ میں نے بہت لمبی ڈیوٹی دی ہے، اب میں بری طرح تھکا ہوا ہوں۔ میرے پاس تمہاری فضول اور الجھی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے سادہ کپڑوں کو پہننے کے لیے درست کرنے لگا، لیکن اس کی نظر مجھ سے نہیں ہٹی۔ اچھا، یہی بتا دو کہ حفیظ صاحب اس سگار کو پی لیتے تو کیا ہوتا؟ ان کے دل کی دھڑکن رکتی یا بلڈ پریشر بے پناہ بڑھ جانے کی باعث برین ہیمریج ہوتا؟ میں نے ملامت سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ صفاقی نمودار ہو رہی تھی۔ میری نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں اس کے چہرے پر یا آنکھوں میں نمودار ہونے والی ان خفیف تبدیلیوں سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ خاموش رہا تو میں نے پوچھا،
اس سگار میں جو زہر شامل کیا گیا ہے انسانی جسم میں غالباً اس کا سراغ لگانا ناممکن ہوگا۔ اس نے میرے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کہا اچھا کم از کم اتنا ہی بتا دو کہ کس نے تمہاری خدمات حاصل کی تھیں، کب اور کس طرح تم ویٹروں میں شامل ہوئے تھے۔ وہ خاموش رہا تو مجھے احساس ہوا کہ میں خواہ ہی وقت ضائع کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہونے والے اگر اتنی آسانی سے سوالوں کے جواب دینے لگے تو بڑی بڑی گتھیاں پلک جھپکتے میں کھلنے لگیں۔ میری نظر اس کے چہرے پر تھی لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کی آڑ میں دوسرا ہاتھ نہایت آہستگی سے اپنے دانش میں میری بے خبری میں اپنی چوڑی بیلٹ کی طرف بڑھا رہا تھا جو اس کی کمر کے گرد بش کوٹ کے اوپر ہی بندھی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں ہوگا کیونکہ سیکیورٹی پر مامور سرکاری آدمیوں کے علاوہ آخری لمحے میں کوئی ہوٹل سیکیورٹی والوں نے بھی غیر متوقع طور پر ویٹروں کی تلاشی لی تھی۔ میں نے اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کے لیے پوری کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آدمی میری اصل حیثیت سے لاعلم رہیں۔ چنانچہ میری بھی تلاشی ہوئی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ تیزی سے بیلٹ اتار کر اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی فکر میں ہے۔ میں نے سگار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تمہیں ہر حال میں اسے پینا پڑے گا، کم از کم 2-4 کش لے کر ہی دکھا دو، میں تمہیں 10,000 روپے انعام دوں گا۔ اگر تمہارے خیال میں یہ سربا مہر سگار اتنا ہی بے ضرر ہے تو تمہیں ایک معقول انعام کے عوض 2-4 کش لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، خواہ تم تمباکو نوش نہیں ہو۔ میں نہیں پیتا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ یکدم ہی جیسے پھٹ پڑا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں چوڑے پھل کا ایک چھوٹا سا مگر خوفناک خنجر دکھائی دیا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے بیلٹ کے بکل کو کھینچا اور خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ در حقیقت بیلٹ کا بکل ہی خنجر کا دستہ تھا اور پھل کے لیے بیلٹ ہی نیام کا کام دے رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا مگر بیک وقت بے حد خوفناک دکھائی دینے لگا۔ سفاکی نے اس کے چہرے کو نقاب کی طرح چھپا لیا تھا۔ اس کے دل میں کہیں نفرت کا زہر اتنا زیادہ تھا کہ اس کے چہرے کے عضلات بری طرح کھنچ کر رہ گئے تھے۔ کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں لگے ہو؟ اس کی آواز فنکار سے مشابہ تھی۔ میری نظر اس کے چہرے پر ہی جمی تھی۔ اس کے اور میرے درمیان فاصلہ بمشکل 3 فٹ تھا اور اس فاصلے پر اس کے ہاتھ میں خنجر کی موجودگی خاصی خطرناک تھی، لیکن میں نے بظاہر خنجر کو بالکل نظر انداز کیے رکھا۔ اب بھی وقت ہے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو ورنہ تمہیں ہر بات برے حالات میں بتانی پڑے گی، میں نے اسے گھرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ بظاہر اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے لیکن یہ میری توجہ ہٹائے رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ در حقیقت اس کا خنجر والا ہاتھ اس تیزی سے حرکت میں آیا جس تیزی سے کوئی طاقتور اسپرنگ ٹوٹ کر اچھلتا ہے۔ میرے لیے اس کی یہ حرکت غیر متوقع نہیں تھی۔ ظاہر ہے اس نے خنجر نکالا تھا تو اسے استعمال بھی کرنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ محض اس کی باتیں سن کر تو میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ مجھے صرف ذرا سا ایک طرف کو کھسکنا پڑا لیکن اصل اہمیت بر وقت کھسکنے کی تھی۔ اگر اس میں مجھے 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی تاخیر ہو جاتی تو صرف اس کا خنجر ہی نہیں، شاید خنجر کے پیچھے پیچھے اس کی کلائی بھی میرے پیٹ میں گھس جاتی۔ وار اس نے کچھ اتنی ہی طاقت سے کیا تھا، وار خالی جانے پر وہ اپنی جھونک میں ذرا سا لڑکھڑایا۔ خنجر اتنے زور سے ایک ستون سے ٹکرایا کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس کا دستہ بیلٹ کے بکل کی شکل کا تھا اور زیادہ وہ بڑا نہیں تھا۔ اگر اس نے خنجر چھوڑ نہ دیا ہوتا تو شاید اس کا اپنا ہاتھ ہی کٹ جاتا، لیکن وار کی اس ناکامی یا اپنی جھونک میں کچھ آگے چلے جانے سے اس کے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اسی لمحے اس نے عقب میں لات گھما کر مجھے بیک وقت کک رسید کرنے کی کوشش کی۔ کک میرے منہ پر پڑی ہوتی لیکن یہ محض ایک اتفاق اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں اسی لمحے خنجر کو ٹھوکر مار کر ذرا دور پہنچانے کے لیے اپنی جگہ سے مزید تھوڑا سا ہٹ چکا تھا اور میرا چہرہ بھی ایک ثانیے کے لیے جھک گیا تھا۔ یوں میں نہ صرف اس لات سے بچ گیا بلکہ میں نے اس پر چاپ بھی رسید کر دی۔ اس کی پنڈلی کا گوشت یقیناً پھٹ گیا تھا کیونکہ وہ ایک اذیت بھری کراہ کے ساتھ نیچے لیٹا اور اس نے میرے منہ پر گھونسا رسید کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک بار پھر بر وقت تھوڑا سا پیچھے کھسک چکا تھا کیونکہ اس طرح عقب میں میرا سر ایک ستون سے ٹکرا گیا، لیکن منہ پر گھونسا کھانے کی نسبت سے یہ ٹکر بہتر تھی کیونکہ زیادہ زوردار نہیں تھی۔ اس سے مجھے خاص تکلیف نہیں پہنچی، لیکن اگر اس کا گھونسا میرے منہ پر پڑ گیا ہوتا تو نہ جانے کب تک کے لیے میں خوب منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا کیونکہ اس کا گھونسا الماری پر پڑا تھا۔ میرے خیال میں اس کے گھونسے اور لوہے کی وزنی ہتھوڑے میں کوئی خاص فرق نہیں تھا کیونکہ میں نے لوہے کی اچھی خاصی بھاری بھرکم اور موٹی چادر کی الماری میں ہلکا سا ڈینٹ پڑتے دیکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ محض ایک صحت مند نوجوان تھا، لیکن اس لمحے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عام صحت مند نوجوان نہیں تھا۔ جس کا گھونسا لوہے کے ایک مضبوط الماری میں ڈینٹ ڈال سکتا تھا وہ محض عام صحت مند نوجوان نہیں ہو سکتا۔ اس کے گھونسے سے بچنا ہی بہتر تھا۔ میں اس کے پیٹ میں لات رسید کر چکا تھا مگر اس کا پیٹ بھی گویا لوہے کا ڈرم تھا۔ اس نے صرف ہلکی سی اوک کی آواز نکالی، اس کے علاوہ بھی اس پر کوئی اثر دکھائی نہ دیا۔ اپنے دونوں وار خالی جاتے دیکھ کر اس پر گویا درندگی سوار ہو گئی۔ شاید وہ اتنی معمولی سی ناکامیوں سے بھی مایوس نہیں تھا۔ وہ یقیناً غیر معمولی طور پر مشتاق لڑکا ناقابل یقین حد تک طاقتور اور خطرناک تھا۔ چند لمحے پہلے تک اس کی شخصیت سے اس قسم کی خصوصیات کا ذرا بھی اظہار نہیں ہو رہا تھا مگر اب یکدم ہی اس کے سراپا سے گویا غیر معمولی خلد اتر گیا تھا
اور اندر سے کوئی بہت ہی بھیانک سی چیز نکل آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ بڑھا کر میری گردن شکنجے میں لینے کے لیے جھپٹا۔ اس وقت تک مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اگر کسی سانڈ کی گردن بھی آ جاتی تو سانڈ کے بارے میں کسی اچھے انجام کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ خود پرستی سے قطع نظر مجھے ابھی تک کسی ایسے آدمی سے واسطہ نہیں پڑا تھا جسے میں نے اپنے سے زیادہ طاقتور محسوس کیا ہو، اور یہ طاقت خدا داد ہی تھی۔ میں نے اس کے لیے پیشہ ور پہلوانوں، تنسازوں یا مارشل آرٹ کے ماہرین کی طرح دن رات محنت اور ریاضت نہیں کی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور کیا تھا کہ زندگی کے سفر میں جہاں بھی کسی سے کوئی ذرا سا بھی کام کی بات سیکھنے کا موقع ملا تھا تو میں نے وہ موقع ضائع نہیں کیا تھا۔ تھوڑی بہت ورزش سے کبھی میں باقاعدگی سے کرتا تھا۔ سب سے اہم بات بس یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بے اعتدالی نہیں آنے دی تھی۔ پھر بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ دیگر بے شمار مہربانیوں کے ساتھ ساتھ اوپر والے نے ایک یہ مہربانی بھی مجھ پر کی تھی کہ آج تک میں نے کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ تاہم مجھے جب بھی شبہ ہوتا تھا کہ میرا کوئی حریف تقریباً میرے ہی جتنا طاقتور ہے تو میں روایتی انداز میں طاقت کے جواب میں طاقت ہی استعمال کرتے ہوئے اس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ یہ اپنے آپ کو خامخواہ زیادہ تھکانے اور زیادہ جسمانی توڑ پھوڑ کرانے والی بات تھی۔ ایسے موقعوں کے لیے مجھے ایک جاپانی پہلوان سے سیکھی ہوئی چند ٹیکنیکس بہت پسند تھے۔ ایک طویل عرصے تک وہ پیشہ ور پہلوان رہا تھا۔ مشرقی اسٹائل کی کشتیوں میں سے اسے خصوصی مہارت حاصل تھی، لیکن اور بھی نہ جانے کس کس انداز کی لڑائی میں عمل دخل رکھتا تھا۔ اور لطف کی بات یہ تھی کہ الیکٹرانکس کی ایک بہت بڑی اور مشہور کمپنی میں چیف انجینئر کے طور پر ملازم تھا۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ اس کے دورہ پاکستان کے موقع پر میری اس سے ملاقات ہو گئی اور تھوڑی بہت دوستی بھی ہو گئی۔ اس نے مجھے بہت سی کام کی باتیں بتائیں، عملی طور پر کئی گر سکھائے۔ وہ خصوصی اس میدان میں بہت ماہر تھا کہ طاقتور دشمن کی طاقت کو خود اسی کے خلاف کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے مجھے سکھایا تھا کہ کس طرح اس اصول کے تحت صرف طاقتور انسانوں کو ہی نہیں، حیوانوں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے اور خالی ہاتھ انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جاپان، چین اور تھائی لینڈ وغیرہ میں بہت سے ایسے پہلوان موجود تھے جو کسی سرکش گھوڑے یا بھینسے کی گردن بغل میں دبا کر توڑ سکتے تھے۔ اس میں طاقت کو بھی دخل ہوتا تھا، لیکن اصل اہمیت تکنیک کی تھی۔ وہ دراصل گھوڑے یا بھینسے کی طاقت اور جھنجھلاہٹ کو اس کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اس کی گردن کو لاک لگاتے ہوئے ایک ایسے زاویے اور ایک لمحے میں جھٹکا دیتے تھے کہ در حقیقت حیوان اپنے ہی زور میں اپنی گردن توڑوا بیٹھتا تھا۔ لیکن اس ٹیکنیک کو استعمال کرنا بہرحال ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ عام سے طاقتور انسانوں کے لیے بھی اس کو سیکھنا آسان نہیں تھا۔ میں ایک بار اس میں کامیاب عملی مظاہرہ کر چکا تھا۔ ستارہ کی ایک شوٹنگ کے دوران جب اس کے گھوڑے کو ایک سازش کے تحت زہر کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا تو وہ ستارہ کو پشت پر لیے پاگل ہو کر دوڑ پڑا تھا۔ اسے روکنے کی کوئی تدبیر نہیں کی جا سکی تھی۔ بالآخر میں نے راستے میں اس پر چھلانگ لگا کر اس کی گردن بغل میں دباتے ہوئے اس پر وہی ٹیکنیک آزمائی تھی اور غیر متوقع طور پر مجھے کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ گھوڑے کی گردن ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس موقع پر موجود لوگوں کے علاوہ اگر میں کسی کو یہ بات بتاتا تو شاید وہ یقین نہ کرتا، خصوصاً جب میں 3 پیس سوٹ پہنے اپنے آفس میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا ہوتا تھا، کاغذات پر دستخط کر رہا ہوتا تھا۔ تب تو کسی کو گمان بھی نہیں گزرتا تھا کہ میں کبھی لڑائی بڑھائی کے معاملات میں بھی ہاتھ ہلاتا رہتا ہوں۔ یہ سب خیالات بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکے، لیکن یہ موقع ان یادوں میں الجھنے کا نہیں تھا۔ وہ ہاتھ موت کے پیامبر بن کر تقریباً میری گردن تک پہنچ چکے تھے۔ وہ آہنی ہاتھ تھے، یہ میں اچھی طرح جان چکا تھا۔ لاکر روم میں کھلی جگہ بھی بہت کم تھی۔ کمرے کا بیشتر حصہ لوہے اور لکڑی کی الماریوں سے بھرا ہوا تھا، یا پھر درمیان میں کہیں کہیں ستون تھے۔ یہاں زیادہ الجھنے میں زیادہ توڑ پھوڑ کا اندیشہ تھا، چیزوں کی توڑ پھوڑ کا نہیں، اپنی توڑ پھوڑ کا۔ میں نے ایک بار پھر پسپائی کی حکمت عملی اختیار کی، ایک بار پھر ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ اس حکمت عملی کی بدولت کئی بار میں اس طرح بھی کسی کی درگت بنانے میں کامیاب ہوا تھا کہ میرے لباس پر چند شکنیں بھی نہیں آئی تھیں۔ ویٹر، جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ اصلی ویٹر نہیں تھا بلکہ کسی ویٹر کی جگہ لیے ہوئے تھا، ایک بار پھر اپنی جھونک میں ذرا آگے آیا اور میں نے اس کے جبڑے پر ایک زوردار قسم کا گھونسا رسید کیا۔ اس کی گردن ذرا سی گھومی، لیکن قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلے، تاہم ایک ثانیے کے لیے اس کے حواس ضرور مکمل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سر جھٹک کر سنبھل پاتا، میں نے اس کی گردن پر کراٹے کی ایک چاپ رسید کی۔ اس کی گردن واقع سانڈ کی طرح مضبوط تھی، لیکن اسی لمحے اس کا سر بھی لوہے کی الماری سے ٹکرا گیا۔ پہلی بار وہ بری طرح لڑکھڑایا، اس کی گردن ششنگی سے انداز میں ٹیڑھی ہو گئی۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اس کے جبڑے پر ایک اور گھونسا رسید کیا۔ میرا بھی یہ گھونسا شاید لوہے کی الماری میں ڈنڈ ڈالنے کے لیے کافی ہوتا۔ اس بار اس کے پاؤں زمین سے اکھڑے، وہ ذرا سا اچھلا اور چاروں خانے چت گرا، لیکن بے ہوش وہ اب بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر کچھ عجیب ہی اثر ہوا تھا۔ گرنے کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ چٹ پڑا ایک ٹک چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے یہی گمان گزرا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن پھر اس کے سینے کے زیرو بام سے اندازہ ہوا کہ وہ سانس تو لے رہا ہے، لیکن سکتے کسی حالت میں چلا گیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر سگار جیب سے نکال کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، لو میرے چاند، اب تو اس کے 2-4 کش لگا لو۔ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، لیکن اب وہ گویا میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی حالت میں ذرا بھی تغیر نہ آیا، وہ اسی طرح ساکت رہا۔
ہاتھ شاید کچھ زیادہ ہی زور سے پکڑا گیا تھا، اسے کوئی دماغی چوٹ آ گئی۔ میں سگار کو انگلیوں میں گھماتے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے گھما لیکن اکرام بیگ کو دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ دروازے کے قریب کھڑا تھا، خوفناک سی شکل کا ایک بھرا جرمن لیوگر اس کے ہاتھ میں تھا۔ ریوالور کا رخ گو کہ میری طرف تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہی تسلی دینے کی کوشش کی، ادھر حقیقت ویٹر کو روکتے ہوئے تھا۔ اکرام بیگ کا چہرہ پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک قدم آ کر اپنا خالی ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، لاؤ سگار مجھے دے دو۔ وہ سگار نہ مانگتا تو شاید میں خود ہی اس کے حوالے کر دیتا۔ اس کے لہجے میں کوئی بات تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب یہ سگار ایک شہادت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ منسٹر صاحب کو قتل کی سازش کی گئی تھی، اور اس سازش کا تانا بانا یقیناً بہت دور تک پھیلا ہوا ہوگا۔ میں یہ ثبوت اپنے ہاتھ سے حفیظ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اکلوتی ایک اہم شہادت دار ہے جو ہاتھوں میں جانی چاہیے۔ تو کیا تمہارے خیال میں ذمہ دار آدمی نہیں ہوں؟ اکرام بیگ کا لہجہ یکدم درست ہو گیا۔ غصے کی شدت اس کا ارغوانی چہرہ ایسا ہو گیا، معززانہ لباس میں نارمل حالت میں بھی ایک شفاق اور خطرناک سا آدمی دکھائی دیتا تھا، لیکن اس وقت غیظ و غضب کے عالم میں تو پورا درندہ دکھائی دینے لگا۔ میرے اندر میری نامعلوم ساتویں سرگوشیاں تو بہت پیچھے سے کر رہی تھی، لیکن اب جیسے کوئی تیز سی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹماٹر سے اس اندیشوں کے باوجود اس واضح اور یقینی انکشاف نے مجھے حیرت کے شدید جھٹکے سے دوچار کیا تھا کہ بھیڑیا تو بغل میں ہی موجود تھا۔ وہ ایک ایسے محافظ کی کھال میں چھپا ہوا تھا کہ کسی کو اس پر شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ فارن منسٹر صاحب سیکیورٹی چیف ہی؟ لیکن پھر میرے ذہن میں ایسے کئی سربراہان مملکت کی تصویر ابھر آئی جو اپنے محافظوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچے تھے۔ وہ ماہر و مشتاق اور مسلح لوگ جنہیں بیسیوں چھلنیوں سے چھاننے کے بعد قابل اعتماد اور وفادار سمجھ کر اس منصب پر فائز کیا گیا تھا، جن کے بارے میں سمجھا گیا تھا کہ حفاظت کا فریضہ ان سے بہتر کوئی انجام نہیں دے سکتا، جن کے بارے میں یقین کر لیا گیا تھا کہ ان کی وفاداریاں شک و شبے سے بالاتر ہیں، لیکن ایک دن انہوں نے ہی ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنے آقاؤں اور خون میں نہلا دیا تھا۔ ایسی بہت سی تصویریں تاریخ کے کسی نہ کسی موڑ پر آویزہ تھی۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ کے شاید ہزارویں حصے میں خیالات کی یہ روح میرے ذہن سے گزری اور میرے رگ و پے میں یک بستگی سی پھیلا گئی، لیکن میں یہ الجھن محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ اب بھی اکرام بیگ نے اپنے آپ کو بے نقاب کرنے میں عجلت کیوں دکھائی تھی۔ وہ چاہتا تو زیر نقاب ہی رہ سکتا تھا۔ میری نامعلوم ساتویں ہی اس کے بارے میں سرگوشیاں تو کر رہی تھی، لیکن میں نے ان سرگوشیوں کو بہما سمجھ کر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اکرام بیگ کے یوں یکدم سامنے آ جانے کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ سازش کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت بری طرح جھنجھلا گیا تھا، اور شاید اس نے مجھے ٹھکانے لگانے کا سازش کا ملبہ مجھ پر ڈالنے کا حملہ کر لیا تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، نہیں مسٹر بیگ، میرے خیال میں تم ایک ذمہ دار آدمی ہو۔ سازش کے ذمہ دار میں سگار تمہارے نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ کچھ اور ارغوانی ہو گیا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے میری پیشانی کا نشانہ لیا۔ اس کے ہاتھ بہت مضبوط تھے۔ جس ہاتھ پر ریوالور تھا، اس ننھے عضلات مضطربانہ انداز میں مچل رہے تھے۔ اس کے اور میرے درمیان فاصلہ خطرناک تھا۔ وہ ایسے منجھا ہوا ایک کھلاڑی تھا، بلکہ چھٹا ہوا آدمی تھا۔ اس کے سامنے کوئی غیر اقدام اٹھانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ہتھیار اس کے لیے ایک کھلونا تھے۔ اس کے پیچھے تربیت اور گوناگو تجربات کا ایک اہم دور تھا، اور اس کی حیثیت بھی ایسی تھی کہ مجھ جیسے کسی بھی انسان کو کسی بے وقت خرگوش کی طرح گولی مار کر کوئی بھی کہانی بنا دیتا اور صاف بچ جانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مجھے صرف ایک ہی مہم سی امید نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ اکرام بیگ فائر کرے تو میں گولی سے بچنے کی کوشش کروں، تو اس کا مجھے خاصا تجربہ تھا، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اکرام بیگ جیسے گھاک آدمی کے سامنے میرا تجربہ کام آ سکے گا۔ بہرحال اب تو صرف قسمت آزمائی ہی جا سکتی تھی۔ اکرام بیگ گویا میرے خیالات پڑھتے ہوئے قدرے ملامت سے بولا، میں تمہیں یہاں قتل کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم نے میرے حوالے نہ کیا تو میں یہ کام بھی کر گزروں گا، اور اگر میں نے سگار تمہیں دے دیا تو مجھے کہیں اور لے کر قتل کرو گے، یہی مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پلک جھپکائے ہوئے بولا۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کی توجہ ویٹر کی طرف مبذول ہو گئی۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر وہ بولا، کیسے مار دیا ہے؟ میں نے ویٹر کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے پہلے مجھے کچھ شبہ سا ہوا تھا، ویسے اس نے خفیف سی حرکت کی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو عین آخری لمحے پر بھی اپنے بچاؤ کی کوئی کوشش کروں، لیکن اب میں نے اس کی طرف دیکھا تو پہلے ہی کی طرح ساکت نظر آیا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، جب یہ گرا تھا اس وقت تو زندہ تھا، بعد میں مر گیا ہو تو معلوم نہیں۔ وہ ویٹر پر دوبارہ نظر ڈالنے کی زحمت کیے بغیر بولا، اچھا اب تم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، منہ الماری کی طرف کر لو اور ہاتھ الماری پر ٹکا لو، دونوں ٹانگیں چوڑی کر لو۔ بہت خوب، تم تو کسی فزیکل انسٹرکٹر کی طرح ہدایت دے رہے ہو۔ میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، یہ طنز و مزاح کا وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے تمہیں کسی بات پر کوئی تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ گھٹے مگر غضبناک لہجے میں بولا،
ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور میں کسی فیصلہ کن حرکت کے لیے تیار تھا۔ وہ گویا یاد دہانی کے طور پر بولا، تم نے شاید دیکھا نہیں، اس ریوالور پر سائلنسر فٹ ہے اور یہ ایسا سائلنسر ہے جو بہت سے فائروں کے بعد بھی جام نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سائلنسر ہے؟ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے معصومیت سے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم نے یوں ہی ذرا ریوالور کے سجاوٹ کے لیے اوپر کچھ لگا رکھا ہے۔ ذرا دکھانا، کیا ہوتا ہے سائلنسر؟ میں نے ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی اور اس نے بلا تعمل فائر کر دیا۔ گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزری، شاید چند بالوں کی قربانی بھی لے گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کا محض دھمکیوں سے کام چلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ضرورت پڑنے پر شاید وہ کچھ بھی کر گزرتا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تیزی سے حرکت کرتی ہوئی چیز پر بھی نشانہ لگانے کا ماہر ہوگا۔ میں شفاق اور عیار ترین مجرم سے بھی کسی نہ کسی غلطی کی توقع رکھتا تھا اور عام طور پر میری توقع پوری ہو جاتی تھی۔ وہ جس طرح مجھے الماری کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے کا حکم دے رہا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ وہ سگار میری جیب سے نکالنے کے لیے خود میرے پاس آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہی میں چاہتا تھا۔ وہ کتنا بھی ماہر و مشتاق صحیح، لیکن میرے قریب آ جاتا تو اس کے ہاتھ میں خوفناک ریوالور کی موجودگی کے باوجود میرے لیے امید کی کرن نمودار ہو سکتی تھی۔ یہ گولی صرف خبردار کرنے کے لیے تھی۔ وہ گرایا، میں تمہارے بارے میں معلومات کر چکا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم خاصی خطرناک اور بے وقوف قسم کی چیز ہو، لیکن میرے سامنے پولیس والے اگر کچھ دیکھیں گے تو بات پھیل جائے گی۔ حفیظ صاحب نے پولیس والوں کو باہر رکنے کا حکم دیا اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ حفیظ صاحب الجھن زدہ لہجے میں بولے، بات کیا ہے؟ اسی لہجے اس کی نظر اکرام بیگ پر پڑی جو آڑا ترچھا فرش پر ڈھیر تھا۔ انہیں گویا حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ وہ اپنی ساری قوت، متانت اور وضع داری بھول کر ایک گھبرائے ہوئے بچے کی طرح لپک کر اکرام بیگ کے قریب پہنچے۔ غرضی حد تک احمقانہ سے انداز میں اسے ہلا کر دیکھنے لگے۔ اسے کیا ہوا؟ وہ رو دینے والی آواز میں بولے، کہ اس نے میری حفاظت کرتے کرتے جان دے دی، اپنے آپ کو مجھ پر قربان کر دیا۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ اس کا جہاں دیدہ شخص کو خوش فہمی تھی یا سادہ لوہی، لا علمی تھی یا خود فریبی۔ میں نے ذرا چپتے ہوئے سے لہجے میں کہا، حضور ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کی جان لینے کی سازش میں خود مرتے مرتے بچا ہے۔ حفیظ صاحب کو حیرت کا پہلے سے زیادہ شدید جھٹکا لگا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد وہ سرسراتی سی آواز میں بولے، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے افضل۔ اکرم بیگ برسوں سے میرا جان نثار محافظ ہے۔ ایک بار حکومت کے خلاف مظاہروں کے دوران ایک ہجوم نے اچانک ہی کسی کے بہکاوے میں آ کر غیظ و غضب کے عالم میں میری گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ انہوں نے میرے محافظوں کو بھی قابو کر لیا تھا۔ اس وقت تنہا اکرام بیگ ان کے سامنے سینہ سپر ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف جرات اور ہجوم کا راستہ روکا تھا، بلکہ نہایت ہوشیاری سے مجھے ان کے نرخے سے بھی نکال لے گیا تھا۔ اس روز شاید اس کی تکہ بوٹی ہو جاتی، لیکن اس نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ تاریخ بہت سے جان نثاروں کے بک جانے کے قصوں سے بھری پڑی ہے حفیظ صاحب، میں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ انسانوں کی دنیا ہے، فرشتوں کی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے چند منٹوں میں کیا ہوا اور کس طرح ہوا۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ دم بخود رہ گئے۔ بڑی مشکل سے ان کا ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ ہوا اور وہ مستفسرانہ ایسا انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اکرام بیگ کس کا اعلیٰ کار بن سکتا ہے۔ یہ معلوم کرنا خفیہ سرکاری ایجنسیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ایک سرکاری آدمی ہے۔ اگر سرکار کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں خود ہی سب کچھ معلوم کر لیتا۔ میں نے کہا، فی الحال میں یہ مسئلہ جہاں ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اس زنجیر کی باقی کڑیاں تلاش کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے، آپ یہ معاملہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دیجئے۔ اس کو ہینڈل کرنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اکرام بیگ کو اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں CIA والوں کے سپرد کر دیجئے۔ آفیسر وہ ہونے چاہیے جو ذاتی طور پر اکرام بیگ سے شناسا یا دوست نہ ہوں اور کچھ نہ کچھ دیانتدار سمجھے جاتے ہوں۔ حفیظ صاحب تھکے تھکے سے انداز میں ہاتھ ہلا کر بولے، مجھے ہدایت مت دو، مجھے معلوم ہے اس قسم کے معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے۔ میں محض حد ادب کے باعث خاموش رہا اور نہ کہنا چاہتا تھا، یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ ان معاملات کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ ان معاملات میں تو کیا ہر طرح کے معاملات میں ایک زنگ آلود مشینری پر تکیہ کرتے رہیں جو خوش فہمی سے کبھی کبھار صحیح کام کر جاتی ہے اور کبھی محض آپ کو گمراہی کرتی ہے۔ اچانک کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ باہر ہلکا سا شور بلند ہوتا محسوس ہوا۔ اندھیرا بہت گہرا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ لائٹ پورے ہوٹل کی گئی تھی۔ داؤ چودھری نے اندھیرے میں اپنے مخصوص باروب انداز میں للکارا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ پھر اسے گویا خیال آیا کہ یہ روب ڈالنے کا موقع نہیں۔ وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حفیظ صاحب کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ ان کے لہجے میں وہ روب اور تنتکا اور نخوت غائب ہو چکی تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سازش کے انکشاف اور عین اپنے پہلو سے ممکنہ قاتل کی برآمدگی نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کا رخ رکھاؤ دوہرا رہ گیا تھا۔ وہ یکدم ہی سہا ہوا بچہ بن گئے تھے۔ میرا اپنا اندازہ تھا کسی بڑے آدمی کے عین قریب سے جب اس طرح سازش کا لاوا پھوٹتا ہے تو وہ اس طرح خوفزدہ ہو جاتے ہوں گے۔ میں نے بہت سے سربراہان مملکت کا احوال پڑھا تھا جن کے حفاظتی انتظامات کی تفصیلات پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے خوفزدہ رہتے تھے کہ اگر کبھی کبھار غیر متوقع طور پر ان کے قریب سے چوہا بھی پھدک کر گزر جاتا
تو وہ دہشت سے چیخ مار کے بے ہوش ہونے والے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کے ایک اشارے پر ہزاروں ہنستی مسکراتی زندگیاں فنا کے گھاٹ اتر جاتی تھی۔ اذیت ناک موت ان کا مقدر ہو جاتی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر حفیظ صاحب کا کندھا تھپکنے کی کوشش کی تو وہ چل کر پیچھے ہٹ گئے، ایک ستون سے ٹکرا گئے۔ کون ہے؟ وہ ہکلائے۔ یہ تو میں تھا حفیظ صاحب، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ گھبرائیے نہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں، ہر جگہ ہمارے آدمی موجود ہیں، صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں ہیں، اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی سرکاری اعلان نہیں ہے۔ آ جائیے۔ الفاظ ابھی میرے منہ میں تھے کہ کمرے میں اجالا ہو گیا۔ باہر سے بھی ویسا ایک خفیف سا شور سنائی دیا جیسا عموماً ہر جگہ سے سنائی دیتا تھا جہاں بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد دوبارہ لائٹ آ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا حفیظ صاحب کے چہرے پر وحشت تھی لیکن نظر نہیں آئی، تو انہوں نے اپنے تاثرات پر منہ لانے کی فوری کوشش کی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، شکر ہے اسٹینڈ بائی جنریٹر نے جلدی کام شروع کر دیا۔ جی نہیں، یہ اسٹینڈ بائی جنریٹر آن نہیں ہوئے، لائٹ ہی ہے۔ میں نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا اس سازش پر عمل درآمد میں تاخیر ہوگی تو شاید کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس سلسلے میں سب سے پہلے لائٹ آف کی جائے گی۔ اس لیے میں نے ہوٹل کے سوئچ روم اور سب اسٹیشن پر معمول کے حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر خفیہ انداز میں اپنے خاص آدمی تعینات کیے تھے کہ کسی نے لائٹ آف کی تھی۔ میرے آدمیوں نے اس وقت کا موقع دیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں قابو کر لیا ہوگا اور لائٹ بحال کر دی ہوگی۔ اب کسی بھی لمحے اس کے عملے میں اطلاع آنے والی ہوگی۔ بہت وثوق سے بات کر رہے ہو حفیظ صاحب، قدرے حیرت سے بول۔ بس یہ اپنے نظام پر اعتبار کی بات ہے، میں نے لہراتے ہوئے بات کی۔ اس لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور شفیع شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ پولیس والوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے پاس خصوصی پاس تھا، اس کے کوٹ کے کالر پر خاص بیج بھی آویزاں تھا، اس لیے وہ انہیں دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ اس نے بالکل اسی طرح بات شروع کی جیسے وہ دیر سے ہمارے ہی درمیان کھڑا گفتگو کر رہا تھا۔ وہ محض ایک لمحے کے لیے باہر چلا گیا۔ سر، وہ دو آدمی تھے، ایک نے سوئچ روم کا تالا کھولا تھا اور دوسرے نے مین سوئچ آف کیا تھا۔ پاور سب اسٹیشن پر کوئی گڑبڑ دینے والا نظر نہیں آیا۔ ان دونوں کا کیا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں قابو میں کر لیا گیا ہے، میں اپنے آدمیوں سے کہہ آیا ہوں کہ انہیں باندھ کر ایک طرف ڈال دیں۔ شفیع شاہ نے بتایا ہے۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں ان کا کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تو ان سے یہی معلوم کرنا پڑے گا کہ کس نے ان کو اس کام پر لگایا تھا، بعد میں دیکھیں کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا کیا سب مہمان رخصت ہو چکے ہیں؟ میرے سوال کا جواب شفیع شاہ کی بجائے حفیظ صاحب نے دیا۔ اگر تمہاری مراد آج کی تقریب کے مہمانوں سے ہے تو میں ان سب کو رخصت کر کے ہی ادھر آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان میں سے کسی کو گمان تک نہیں گزرا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہیں گویا کچھ خیال آیا اور بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم بھی مجھے خاصے پر اسرار لگتے ہو، سیدھے سادے بزنس مین تو معلوم نہیں ہوتے، نہایت صبر و سکون اور مشاقے سے ان معاملات کو ہینڈل کرتے ہو۔ لگتا ہے کچھ تربیت یافتہ لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ سلسلہ کوئی خاص نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ دنیا بڑی سخت امتحان گاہ ہے، یہاں آدمی اگر تھوڑا سا نمایاں ہو جائے تو اسے زندگی گزارنے کے لیے کچھ انتظامات رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ بس میں نے ذرا انتظامات رکھے ہوئے ہیں۔ آدمی میرے وہی ہیں جو میرے مختلف شعبوں میں ملازم ہیں، میرے کاروبار سنبھالتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عام ملازمین کے مقابلے میں ذرا چوکنے ہیں، ہوشیار ہیں۔ حفیظ صاحب پر خیال انداز میں سر ہلا کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے ایک پولیس والے کو بھیج کر ایک CID انسپکٹر کو بلوایا اور اسے تمام معاملہ سمجھانے کے بعد ہدایات دینے لگے۔ اکرام بیگ ابھی تک بے ہوش ہی تھا۔ اچانک ہوٹل سیکیورٹی کا ایک آدمی قطرے بکھلائے ہوئے سے انداز میں آن پہنچا۔ اس نے داؤ چودھری کو اطلاع دی، سر، وہ سوئچ روم میں گڑبڑ کرنے والے جو 2 آدمی پکڑے گئے تھے وہ خود بخود ہی مر گئے۔ ان کی تو عجیب ہی حالت ہو گئی تھی، شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی طرح ان کی حالت سمجھائے۔ اچانک اس کی نظر ایک طرف پڑے ہوئے ویٹر پر پڑ گئی، اس کی آنکھیں کچھ پھیل گئیں، لیکن پھر جلدی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان دونوں کو بھی بالکل ایسی ہی حالت ہو گئی ہے سر۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آنکھ بچا کر دیکھ لیا، آنکھ بچا کر کچھ کھا لیا تھا، لیکن اس نے الجھن آمیز سے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ پھر میں نے CID انسپکٹر سے کہا، برادرم، اکرام بیگ کا ذرا اچھی طرح خیال رکھیے گا، کہیں یہ بھی ذرا سا ہوش میں آتے ہی بازی الٹ دیکھی یہ خوف چیز نہ کھا لیں۔ بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کی ذرا اچھی طرح تلاشی لے لیجیے گا۔ وہ لوگ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ اکرام بیگ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی وہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا۔ میں نے شفیع شاہ کو کچھ ضروری ہدایات دیں، ان میں سر فہرست تو یہی تھی